بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس بندے کو اللہ یاد کرتا ہے اس کی زبان پر یہ تسبیح جاری کر دیتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تسبیح زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو۔ محترم عزیزو، زندگی کے تپتے ہوئے صحرا میں جب انسان تھک کر چور ہو جاتا ہے اور اسے ہر طرف مایوسی کے سائے لہراتے نظر آتے ہیں، تو اس وقت صرف ایک ہی ذات ایسی ہے جو اسے سہارا دیتی ہے، اور وہ ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب زمین آپ پر تنگ ہو جائے، جب رزق کے دروازے بظاہر بند محسوس ہونے لگیں، اور جب پریشانیاں آپ کے گھر کا رخ کر لیں، تو اس وقت کائنات کا سب سے بڑا حل کیا ہے؟ وہ حل ذکر الہی میں چھپا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ پس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ ایک ناچیز انسان خالق کائنات کا ذکر کرے اور بدلے میں عرش والا اسے یاد فرمائے۔ محترم عزیزو، آج ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے سکون کو مادی اشیاء میں تلاش کرنا شروع کر دیا ہے۔ کوئی سمجھتا ہے کہ شاید بڑی گاڑی یا عالیشان بنگلہ اسے خوشی دے گا، تو کوئی اولاد کی کامیابی یا کاروبار کی وسعت میں سکون ڈھونڈتا ہے۔ بے شک یہ نعمتیں اللہ کا فضل ہیں، لیکن حقیقی اطمینان قلب صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ آج اگر گھروں میں بے برکتی ہے، اگر بیٹیوں کے نصیب کے لیے والدین پریشان ہے، اگر جوان بیٹے بے روزگار در بدر پھر رہے ہیں، یا اگر آپ اپنی ذاتی چھت کے لیے ترس رہے ہیں، تو یقین جانیے کہ ان تمام تالوں کی چابی اللہ کے ذکر اور اس پر کامل یقین میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے اس گمان کے ساتھ ہوتا ہوں جو وہ میرے متعلق رکھتا ہے، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ یقین کی قوت ہی وہ بنیاد ہے جس پر دعا کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں، ان کے پاس وسائل کی کمی تھی، لیکن یقین کا ہمالیہ ان کے سینوں میں دھڑکتا تھا۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے تنگی رزق کی شکایت کی تو آپ نے اسے کثرت سے استغفار کی تلقین فرمائی، اور یہ ان کا پختہ یقین ہی تھا کہ وہ جانتے تھے کہ رزق کا مالک کوئی فیکٹری کا مالک یا افسر نہیں، بلکہ وہ اللہ ہے جو پتھر میں موجود کیڑے کو بھی رزق عطا کرتا ہے۔ محترم عزیزو، اگر آج آپ کی اولاد نافرمان ہے، یا آپ کے بچے امتحانات میں کامیابی کے لیے کوشاں ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ پہلی پوزیشن حاصل کریں، تو انہیں محنت کے ساتھ ساتھ اللہ سے لو لگانے کا طریقہ سکھائیں۔ یاد رکھیں، جب اللہ کسی بندے کو چن لیتا ہے تو اس کی زبان پر اپنی حمد و ثنا جاری کر دیتا ہے، اور پھر اس کے بگڑے کام خود بخود بننے لگتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بزرگ گزر رہے تھے، انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو بہت پریشان حال رو رہا تھا۔ بزرگ نے پوچھا، اے بندہ خدا، کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا کہ میرا سب کچھ لٹ گیا ہے اور میں برباد ہو گیا ہوں۔ بزرگ مسکرائے اور بڑی پتے کی بات کہی، فرمایا کہ اگر تیرے پاس اللہ ہے تو تو نے کیا کھویا، اور اگر تو نے اللہ کو کھو دیا تو پھر تو نے کیا پایا؟
یہ سن کر وہ شخص ہنس پڑا اور اس کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جب ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں تو دنیا ہمیں تھکا دیتی ہے، لیکن جب ہم اللہ کی طرف دوڑتے ہیں تو دنیا ہمارے قدموں میں ڈال دی جاتی ہے۔ رزق کی تنگی ہو یا قرض کا بوجھ، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کی راہ بنا دے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ آج کے اس دور میں جہاں نفسا نفسی کا عالم ہے، جہاں میاں بیوی کے جھگڑے، جادو ٹونے کے خوف اور حسد کی آگ نے گھروں کے سکون کو غارت کر دیا ہے، وہاں وظائف اور اللہ کا ذکر ایک ٹھنڈی چھاؤ کی مانند ہے۔ لیکن یاد رہے کہ وظیفہ صرف الفاظ کی تکرار کا نام نہیں، بلکہ یہ اللہ کے ساتھ ایک عہد ہے، ایک پکار ہے جو دل کی گہرائیوں سے نکلنی چاہیے۔ جب ایک ماں اپنے بچے کی کامیابی کے لیے مصلے پر بیٹھ کر تڑپتی ہے تو عرش الہی بھی اس کی پکار پر جنبش میں آ جاتا ہے۔ اللہ کی بڑائی کا ذکر، اس کی صفت رحیمی اور غفاری پر غور کریں۔ حضور کی سیرت طیبہ ہمیں سکھاتی ہے کہ مشکل ترین حالات میں بھی اللہ پر بھروسہ کیسے کیا جاتا ہے۔ غزوہ بدر کا میدان ہو یا ہجرت کی رات، ہر موڑ پر صرف ایک ہی صدا تھی کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اپنی زندگیوں میں برکت لانے کے لیے اپنی زبانوں کو ذکر الہی سے تر رکھیں۔ جب آپ اللہ کو یاد کرنا شروع کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کی تنگی آسانی میں، آپ کی بیماری شفا میں اور آپ کی بے چینی سکون میں بدلتی چلی جاتی ہے۔ یہ سفر یقین کا ہے، یہ سفر محبت کا ہے، اور اس سفر کی منزل اللہ کی رضا اور اس کا قرب ہے۔ ابھی تو یہ شروعات ہے۔ اللہ کے ذکر کے ایسے فضائل اور ایسے واقعات موجود ہیں جو انسانی عقل کو دنگ کر دیتے ہیں اور ایمان کو جلا بخش دیتے ہیں۔ محترم عزیزو، جب بندہ اللہ کی محبت میں غرق ہو کر اس کا ذکر شروع کرتا ہے تو کائنات کی ہر شے اس کے لیے دعاگو ہو جاتی ہے۔ اللہ کا ذکر ہماری دنیاوی زندگی کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ رزق کی تنگی ایک ایسا امتحان ہے جو انسان کو کبھی کبھی کفر کے قریب لے جاتا ہے، لیکن اللہ والوں کا شیوا یہ ہے کہ وہ فاقوں میں بھی شکر گزار رہتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو فاقہ پہنچا اور اس نے اسے لوگوں پر ظاہر کیا، یعنی لوگوں سے مدد مانگی، تو اس کا فاقہ دور نہیں کیا جائے گا، اور جس نے اپنا فاقہ اللہ کے سامنے پیش کیا تو قریب ہے کہ اللہ اسے جلد یا دیر سے رزق عطا فرما دے۔ محترم عزیزو، یہ حدیث مبارکہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اپنی حاجتوں کا رخ مخلوق سے موڑ کر خالق کی طرف کر لیں۔ جب آپ کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے تو وہ غیب سے ایسے اسباب پیدا فرماتا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ گھروں میں بیٹھی ان بیٹیوں کے لیے جن کے رشتوں میں بندشیں ہیں یا جن کے والدین نیک نصیب کے لیے پریشان ہیں، اللہ کا ذکر ایک ڈھال ہے۔ معاشرتی رویے چاہے کتنے ہی سخت کیوں نہ ہوں، اللہ کی رحمت سے مایوسی گناہ ہے۔ یاد رکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے تھے تو ان کے پاس نہ گھر تھا، نہ روزگار،
اور نہ ہی کوئی سہارا۔ انہوں نے صرف ایک دعا کی کہ اے میرے رب، تو جو بھی بھلائی میرے طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ اس ایک دعا اور اللہ پر کامل بھروسے نے ان کے لیے گھر، روزگار اور شریک حیات کے تمام اسباب چند لمحوں میں پیدا کر دیے۔ آج بھی اگر ہم اسی تڑپ کے ساتھ اللہ کو پکاریں تو وہی اللہ معجزے دکھانے پر قادر ہے۔ اولاد کی نافرمانی آج کل کے والدین کے لیے ایک ناسور بن چکی ہے۔ بچے موبائل اور سوشل میڈیا کی دنیا میں ایسے کھو گئے کہ والدین کی پکار ان کے کانوں تک نہیں پہنچتی۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ دلوں کو پھیرنے والی ذات کون سی ہے؟ دل تو اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ جب آپ اللہ کی تسبیح کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں تو اللہ آپ کے اولاد کے دلوں میں آپ کی محبت اور احترام ڈال دے گا۔ ایک دلچسپ اور سبق آموز واقعہ سنیں جو آپ کے ایمان کو تازگی بخشے گا۔ ایک مرتبہ ایک دیہاتی مسجد نبوی میں آیا اور بڑی سادگی سے دعا مانگنے لگا کہ یا اللہ، مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما اور ہمارے علاوہ کسی اور پر رحم نہ کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر مسکرائے اور بڑی شفقت سے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، تو نے تو اللہ کی وسیع رحمت کو بہت تنگ کر دیا ہے۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اسے صرف اپنے تک محدود نہ سمجھیں بلکہ پوری امت کے لیے مانگیں۔ جب ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتے ہمارے لیے وہی دعا کرتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنا ذاتی گھر چاہیے یا آپ قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں تو استغفار کی کثرت کریں۔ استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں بلکہ مال و اولاد میں اضافے کا ذریعہ بھی ہے۔ قرآن میں ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، اور وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں بنا دے گا۔ آج کے دور میں طالب علموں کے لیے امتحان میں کامیابی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ محترم عزیزو، اپنے بچوں کو سکھائیں کہ قلم پکڑنے سے پہلے یا عالموں کی تسبیح پڑھیں۔ علم حاصل کرنا سنت نبوی ہے اور اللہ سے علم نافع کی دعا کرنا کامیابی کی ضمانت ہے۔ جب انسان اللہ کے نام سے اپنی پڑھائی کا آغاز کرتا ہے تو اللہ اس کے سینے کو کھول دیتا ہے اور مشکل سوالات بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کے دور میں جب کوئی مشکل پیش آتی تھی تو وہ 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کر اللہ کے حضور روتے تھے۔ ان کا یقین تھا کہ زمین کے تمام خزانے اور کامیابی کے تمام فیصلے آسمان پر ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے پریشانیاں رخت سفر باندھ لیں تو اپنے گھر کے ماحول کو ذکر الہی سے معطر کریں۔ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور سکون کا نزول ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کی یاد صرف تسبیح کے دانوں تک محدود نہیں بلکہ ہر وہ عمل جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ ذکر ہے۔ جب ایک تاجر سچ بول کر سودا بیچتا ہے تو وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ جب ایک سرکاری ملازم دیانت داری سے ڈیوٹی کرتا ہے تو وہ اللہ کی یاد میں ہوتا ہے۔ لیکن زبان کا ذکر وہ نور ہے جو چہرے پر رونق اور دل میں ٹھنڈک پیدا کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرنے والے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال
زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ کیا آپ مردہ دل کے ساتھ جینا چاہتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر اٹھیں، وضو کریں اور اپنی زبان کو اس تسبیح سے تر کریں جو عرش کو ہلا دینے والی ہے، جو تقدیروں کو بدل دینے والی ہے، اور جسے پڑھنے والے کے لیے اللہ خود کفایت فرماتا ہے۔ محترم عزیزو، جب بندے کا تعلق اپنے خالق کے ساتھ پختہ ہو جاتا ہے تو کائنات کی تمام راہیں اس کے لیے ہموار ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی پوری کوشش کرنے کے بعد نتیجے کو اللہ کے سپرد کر دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد امتحانات میں نمایاں کامیابی حاصل کرے اور ان کا ذہن کمپیوٹر کی طرح تیز چلے، تو انہیں اللہ کی بڑائی اور اس کے علم کی وسعت سے روشناس کریں۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اسے کافی ہے۔ بیماری اور جسمانی تکالیف بھی زندگی کا ایک حصہ ہیں، لیکن شفا کے اصل خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ برسوں کی بیماری کے بعد جب انہوں نے پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو اللہ نے نہ صرف انہیں شفا عطا فرمائی بلکہ ان کا سب کچھ انہیں واپس لوٹا دیا۔ محترم عزیزو، اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا مریض ہے جس سے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے تو مایوس نہ ہوں۔ اللہ کا ذکر اور خاص طور پر درود پاک کی کثرت وہ نسخہ ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کا ایک نان بائی سے ملاقات کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مسلسل استغفار کیسے اللہ کو راضی کر دیتا ہے اور کیسے بندے کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ محترم عزیزو، اللہ کی محبت وہ مقناطیس ہے جو مرادوں کو آپ کی طرف کھینچ لاتی ہے۔ اگر آپ کو ذاتی گھر کی تمنا ہے اور مالی حالات اجازت نہیں دے رہے تو یاد رکھیں کہ کائنات کے ہر انچ کا مالک اللہ ہے۔ جب آپ اس کے گھر مسجد کو آباد کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے زمین پر ٹھکانے بنانا مشکل نہیں سمجھتا۔ موجودہ دور میں حسد اور نظر بد سے بچاؤ کے لیے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کو معمول بنائیں۔ جب آپ اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں تو دنیا کا کوئی جادو آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ اب ہم جانتے ہیں اس بابرکت عمل کے بارے میں، وہ روحانی نسخہ جو ان تمام تالوں کی چابی ہے۔ یاد رکھیں، اس عمل کے لیے جگہ یا وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ اسے گھر میں باوضو ہو کر کریں یا چلتے پھرتے کام کاج کے دوران اپنی زبان کا حصہ بنا لیں۔ عمل شروع کرنے سے پہلے اپنے اس مسئلے کو اپنے ذہن میں لائیں جو آپ کی راتوں کی نیندیں اڑا چکا ہے، چاہے وہ اولاد کی نافرمانی ہو یا قرض کا پہاڑ۔ اس عمل کا سب سے پہلا مرحلہ درود پاک ہے۔ آپ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود پاک وہ واحد عمل ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کبھی رد نہیں ہوتا اور آپ کی دعا کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے یا حی یا قیوم کی ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ اللہ کے وہ اسم اعظم ہیں جن کے ذریعے مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ یا حیو کا مطلب ہے اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اور یا قیوم کا مطلب ہے
ایک کائنات کو تھامنے والے تیسرے نمبر پر اب وہ عظیم تسبیح آتی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اسے بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ محترم عزیزو، یہ وہ کلمات ہیں جو رحمان کو بے حد محبوب ہیں اور میزان میں بہت بھاری ہیں۔ یہ تسبیح رزق کے بند دروازوں کو ایسے کھولتی ہے جیسے بہار کا جھونکا کلیوں کو کھلا دیتا ہے۔ اللہ اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہے جو اپنی زبان کو اس کی حمد سے تر رکھتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے ہم سب کی مشکلات آسان فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ اسے دوسروں کی بھلائی کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں اور ایسی ہی مزید ایمان افروز اور روحانی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔